बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत के साथ साथ दो बड़ी अहम खबरें हैं, जिसमें एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। पहले अच्छी खबर पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली 2018 में मईशत का बुरा हाल था, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बुनियादों पर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की गई। बहुत सारी रिफॉर्म्स के नताइज आप देख चुके हैं। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 17 अरब डॉलर से इंक्रीज़ होकर 27 अरब डॉलर पर जा चुकी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2018 की हुकूमत में 7 अरब डॉलर थे, आज वो 24 अरब डॉलर हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक अहम रिफॉर्म, पाकिस्तान से डॉलर गैर कानूनी तरीके से बाहर निकल जाता था। मईशत हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, रजिस्टर्ड नहीं थी, और उसके साथ साथ 70 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मईशत को चलाने में, जो पाकिस्तान को चलाने में जिनका सबसे अहम किरदार है, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स के बराबर ज़र मुबादला वो पाकिस्तान में भिजवाते हैं। लेकिन बहुत सारी दुश्वारियों का सामना था उनको, बहुत सारी मुश्किलात का, अकाउंट्स नहीं खुलते थे और चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। रोशन डिजिटल अकाउंट 7 माह पहले उसका इफ्तिताह किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 7 माह के अंदर अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 1 अरब डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट करवाया है। 1 अरब डॉलर उन हालात में जब इंटरेस्ट रेट 6.5% है, बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं दिया जा रहा। उन हालात में जब अपोजिशन शोर मचा रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी दिवालिया हो गई, पाकिस्तान का भुरकस निकल गया, तबाह बर्बाद कर दिया, उन हालात के अंदर 7 माह में 1 अरब डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जमा करवाना एक ये बहुत बड़ा कारनामा है। और नो डाउट इससे हवाला, हुंडी और डॉलर की जो गैर कानूनी लेन देन था और जिस तरह से डॉलर स्मगल कर दिया जाता था, उस पर बड़ी कारी ज़रब पड़ी है। बहुत सारे लोग पुराने बयानात इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान से रोज़ाना इतना डॉलर बाहर चला जाता था, अब इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो डॉलरों की बारिश क्यों ना हुई। तो आप देख लें कि 7 माह के अंदर अंदर डॉलरों की बारिश होना शुरू हो गई है। 1 अरब डॉलर कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 1 अरब डॉलर आज 152-53 अरब रुपया बनता है, जो 7 माह में मौसूल हुआ। अब भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है, और ये वाला जो वायरस है इसको डबल म्यूटेटेड इंडियन वायरस का नाम दिया गया है। गुज़श्ता जो पहली और दूसरी वेव में जो वायरस थे उससे कई गुना ज़्यादा मुहल्लिक ये वायरस है। ना बूढ़ा बच पा रहा है इससे, ना जवान बच पा रहा है, ना कोई बच्चा बच पा रहा है, ना ख़वातीन इससे महफूज हैं। इस वक्त जो रजिस्टर्ड केसेस, जो डॉक्यूमेंटेड कह सकते हैं, हुकूमत का जो डेटा आ रहा है उसमें रिकॉर्ड 3.5 लाख पेशेंट्स रोज़ाना गुज़श्ता एक हफ़्ते से भारत के अस्पतालों में आ रहे हैं। और भारत का पूरा हेल्थ सिस्टम इस वक्त चुप कर चुका है और क़यामत सुगरा का मंजर है। गलियों में, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई हैं, लोग तड़प रहे हैं, और फुटपाथ के ऊपर लोग ऑक्सीजन लगाकर बैठे, और डॉक्टर्स के पांव पकड़ते हुए भी फोटोज़ में नज़र आ सकते हैं कि आप एडमिट ना करें, आप हमें किसी गिराज में डाल दें, सिर्फ एक नज़र डाल के आप हमारे माँ बाप, बहन भाई, जो हमारे प्यारे जो तड़प रहे हैं इस मर्ज से, उनको सिर्फ मेडिसिन आप एडवाइस कर दें, आप सिर्फ एक नज़र डाल के उनको बता दें, हम अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी खुद कर लेंगे। लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग फुटपाथों पर, गलियों पर, सड़कों पर बेयारो मददगार तड़प रहे हैं, और मौत लम्हा बलम्हा उनके करीब आती जा रही है। और रोज़ाना करीबन 3 से 3.5 से 4 हज़ार लोग जान से जा रहे हैं। इस वक्त उनके शमशान घाटों में जगह नहीं है, उनके मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ चुकी है, और कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो चुकी है। इन हालात में पाकिस्तानियों ने बड़ी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए, और फैसल ईदी साहब ने 50 एम्बुलेंसेस का एक जो उनको मदद की भी पेशकश की। और उसके साथ साथ आज 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनसे, इंडियन शहरियों से, हमारे जो हिंदुस्तानी बहन भाई हैं उनसे इजहार यकजहती किया है और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई है। देखिए, भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया, जो आरएसएस और बीजेपी ने हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ दिल्ली में किया,
اتر پردیش میں کیا، گجرات میں کیا، وہ ان کا ظرف، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہ قیامت کی گھڑی ہے، اور یہ وقت ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنے کا نہیں، یہ وقت انسانیت کو گلے لگانے کا ہے۔ ٹرینڈز چلانے سے یا اظہار یکجہتی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو فوٹیجز، جو خبریں، جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ بڑی قیامت خیز ہیں، اور عام آدمی تو شاید وہ چیزیں دیکھ بھی نہ سکے، کس طرح سے لوگ اسپتالوں کے باہر ڈاکٹرز کے پاؤں پکڑ پکڑ کے دہائیاں دے رہے ہیں، کس طرح سے لوگ منتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگ اپنے پیاروں کو لے کر ان کے پیارے تڑپ رہے ہیں ہسپتال کے گراجوں میں، فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر، لیکن چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، چیک اپ کرنے کے لیے اور ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے ان کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے، میری تجویز بھی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشنز کو آگے آنا چاہیے، اور چونکہ آج کل ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں کچھ بھی دور نہیں ہے۔ ہمیں ایک ٹیلی میڈیسن کی سروس کا آغاز کرنا چاہیے ہمارے بھارتی بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے، اور جن لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، جن لوگوں کی ڈاکٹرز تک ایکسیس نہیں ہے، جن لوگوں کی ہاسپٹلز تک ایکسیس نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے ڈاکٹرز اپنے ایکسپیرینس سے ان کا کچھ درد کم کر سکتے ہیں، ان کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو کوئی اچھی میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں، ان کو کچھ گائیڈنس دے سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آکسیجن خود مہیا کرنے میں کامیاب ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہیلتھ فیسلٹیز افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے درد کا کچھ مداوع ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو اور ہمارے ڈاکٹرز کی ساری ایسوسی ایشنز کو دیکھنا چاہیے اور فوری طور پر اس پر اقدام کرنا چاہیے۔ اب ایک خاندان ہے، ویسے تو ان کا نام شریف خاندان، لیکن بشرمی، بغیرتی اور ڈھٹائی کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک تو ہماری عدلیہ بھی ماشاءاللہ سے لوہار ہائی کورٹ اور دیگر عدلیہ اس شریف خاندان کو جس طرح سے ریلیف دیتی آئی ہے، جس طرح سے ان کے زر خرید غلام بن چکے ہیں، جس طرح سے ان کے لیے کنیز اور لونڈی کا درجہ اختیار کر چکی ہیں، وہ UNDP کی رپورٹ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ برطانوی اخباروں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو جو نیسکول گنجیلا صاحب کی جائیدادیں اور نیلام کرنے کا جو حکم تھا، میں نے کل بھی ڈسکس کیا، آج پھر مزید وہ پوری ججمنٹ پڑھی، یہ سراسر انہوں نے اپنے منہ پر لگنے والی کالک کو دھونے کی کوشش کی ہے، بہت بڑا مذاق کیا قوم کے ساتھ، بہت بڑا فراڈ کیا ہے ہماری جوڈیشری نے۔ اب جناب والا نیسکول گنجیلا صاحب کی جو جائیدادیں، جو اثاثے نیلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 8 بینک اکاؤنٹس کے اندر ٹوٹل رقم جو ہے وہ 6,42,000 روپے ہے۔ جو گاڑیاں نیلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک 1972 ماڈل کی مرسیڈیز بینز ہے، ایک 1992 ماڈل کی مرسیڈیز بینز ہے، ایک 2010 ماڈل کی لینڈ کروزر ہے، اسی طرح کوئی ایک آدھ گاڑی اور ہے، 4-5 گاڑیاں ہیں، 2 پرانے ٹریکٹر ہیں۔ ان کی ٹوٹل مالیت ملا کر احتساب عدالت کے ایک جج کی سالانہ تنخواہ بھی نہیں بنتی۔ اب بشرمی اور بغیرتی اور ان کی غلامی کرنا، اور جس طرح سے ہماری جوڈیشری کو جس طرح سے برباد کیا گیا، جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس میں ان کا جو ماضی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مریم نواز صاحبہ بالکل پاگل ہو چکی ہیں، پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ ان کے خلاف جیسے جیسے فیصلے قریب آ رہے ہیں، جیسے جیسے عدلیہ اپنے منہ پر لگنے والی کالک کو دھونے کی کوشش کرتی ہے، آج ایک مرتبہ پھر اس مشکل کی گھڑی میں اس نے ٹارگٹ کیا سب کو، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ، پیپلز پارٹی۔ ایک تو جو 29 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس نے کہا میں کراچی نہیں جا رہی، اور پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید سے انکار کیا کہ ایک حد سے زیادہ پیپلز پارٹی پر تنقید نہیں کروں گی۔ یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہے جو پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کہتی تھی، پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ نواز شریف، ایک بڑا انکشاف کیا گیا کہ نواز شریف صحت مند ہے اور لندن سے بیٹھ کر قیادت کرے گا۔ وہ نواز شریف جس کو 62 مرتبہ کڈنیز میں ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے، جو مرنے کے قریب تھا، جو موت کے دہانے سے واپس آیا، اور دنیا کی تمام ظاہری اور پوشیدہ بیماریاں اس نواز شریف میں ڈاکٹر عدنان نے تلاش کرنی تھی۔ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے
جن لوگوں نے نواز شریف کی ضمانت کے، جن لوگوں نے نواز شریف کے 50 روپے کے سٹامپ پیپر کو خود اپنے ہاتھوں سے فل کیا، خود اس کو لندن جانے کی اجازت دی، ان لوگوں کے منہ پر بھی چپیڑ ہے جو دروازوں کے پیچھے، جو پردوں کے پیچھے بیٹھ کر قوم کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ سلیکٹر اور موجودہ حکومت بہت پریشان ہے نواز شریف کی صحت سے، اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر سیاست کرے گا، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، اور نواز شریف کی جو جائیدادیں ضبط کی گئی، نیلام کرنے کا جو حکم دیا، وہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ظلم ہوا ہے چند لاکھ کے اثاثے نیلام ہونے پر، اور پاپا کی جائیداد نیلام کی جا رہی ہے، یہ سب واپس ہو جائے گا، بالکل الحمدللہ واپس ہو جائے گا۔ آپ نے ماضی میں بھی واپس لیا، مشرف نے بھی ضبط کی تھی، آپ معاہدہ کر کے جدہ فرار ہوئے، جدہ سے واپس آئے اور سب واپس لیا۔ آپ ڈیفینیٹلی ایک مافیا کی مانند آپ نے پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، پورے سسٹم کو آپ نے اپنے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے، تبھی آپ اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں راتوں رات کارروائی کی گئی، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جیت رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں بے شرمی، ڈٹائی، شاید قطب مینار سے بھی بلند ہے ان کی بے شرمی اور ڈٹائی، کہ وہ ریفرنس جو سالوں سے چل رہا تھا، کتنی بغیرتی سے، کتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ اگر کسی مہذب ملک میں ہوتے اور اس طرح جھوٹ بول کر لندن فرار ہوتے اور یہ جھوٹ سامنے آتا تو اپنے ہاتھوں گل گوٹو لے لیتے یہ۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فالورز 45% ذہنی نشوونما والے پٹواری ہیں، وہ ہر جھوٹ پہ یقین کریں گے، ہر فراڈ پہ یقین کریں گے، ہر چوری پہ بلے بلے کریں گے، تبھی یہ لوگ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی ڈٹائی، ان کی ساری چوریاں، اس کا حساب تو قوم لے گی۔ جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔